اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں پیشگوئی 20 فروری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ میں پیشگوئی 20 فروری کو پیشگوئی پسر موعود اور پیشگوئی مسلم موعود کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ پیشگوئی فروری 1886 میں الہام کی گئی، اور آپ علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو اس پیشگوئی کو شائع کیا۔ اس پیشگوئی میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی ایک معجزانہ صفات کے حامل بیٹے کے عطا کیے جانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس پیشگوئی کی نسبت سے اس پیشگوئی کے مصداق سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان تاریخ ساز شخصیت کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود کی الہامی عبارت میں اور الہامی عبارت کے بعد اس پیشگوئی سے متعلقہ مزید انکشافات میں مسلم موعود کی 52 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیشگوئی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ خاکسار بطور نمونہ بیان کرتا ہے کہ پسر موعود کے بارے میں الہامی طور پر کہا گیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ اولوالعزم ہوگا۔ پیشگوئی میں بیان فرمودہ ساری صفات ایک دوسرے میں پیوست ہیں، اور یہ ساری صفات مل کر اس پیشگوئی کے مصداق کو اپنے عہد کے ایک عظیم الشان انسان کے طور پر دکھا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو احمدی نہیں ہیں ان کے لیے یہ امر باعث حیرت ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1931 کے اوائل میں متحدہ ہندوستان کے ممتاز مسلمان لیڈروں کو بڑے زور سے یہ تحریک کرنی شروع کی کہ مظلوم کشمیری مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا قومی سطح پر تحفظ کیا جائے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے 25 جولائی 1931 کو شملہ میں نواب سر ذوالفقار علی کے مکان پر ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے ممتاز لیڈر حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود، ڈاکٹر سر محمد اقبال، نواب سر ذوالفقار علی خان، خواجہ حسن نظامی، نواب گنج پورہ سید محسن شاہ، خان بہادر شیخ رحیم بخش، مولانا اسماعیل غزنوی، مولانا عبدالرحیم درد، مولانا نور الحق، سید حبیب شاہ اور نمائندگان ریاست و سرحد شامل ہوئے۔ مولوی عبدالرحیم MA LLB نے صوبہ کشمیر کی، جناب اللہ رکھا ساگر نے صوبہ جموں کی، اور صاحبزادہ سر عبدالقیوم کے بھائی صاحبزادہ عبداللطیف نے صوبہ سرحد کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ایک آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنائی جائے، اور اجلاس میں تمام شرکاء اس کمیٹی کے ممبر قرار پائے جائیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر سر محمد اقبال نے تجویز کیا کہ اس کمیٹی کے صدر امام جماعت احمدیہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے وسائل اور کام کرنے والے مخلص ارکان، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تمام شرکائے اجلاس کی طرف سے بھی حضرت امام جماعت احمدیہ پر زور دیا گیا کہ آپ یہ بات مان لیں۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے بار بار معذرت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دینی جماعت کے امام ہیں اور عدیم الفرصت ہیں، مگر ڈاکٹر محمد اقبال نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے زور سے پنجابی زبان میں کہا، حضرت صاحب، جب تک آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں صدر کی حیثیت سے نہیں لیں گے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس پر حضرت امام جماعت احمدیہ نے قومی اور ملی مفاد کی خاطر یہ عہدہ قبول کر لیا، اور پھر چند ماہ میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے کام کے ذریعہ ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔
اور جب ہندوؤں نے دیکھا کہ اب کشمیر ان کے تسلط سے نکلا جا رہا ہے تو انہوں نے چند ملاؤں کو خریدا اور ہندوستان میں یہ تحریک چلا دی کہ اگر اس طرح کام ہوتا رہا تو کشمیری مسلمان امام جماعت احمدیہ کے کام سے متاثر ہو کر احمدی بن جائیں گے، اور پھر ملاؤں نے کشمیر میں کام کرنے والے احمدی کارکنان پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ اپنی مذہبی جماعت کے کام کو سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہتے تھے اور نہ ہی ملا سے الجھنا چاہتے تھے، اس لیے پھر آپ ایک عرصے کے بعد آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر کشمیریوں کے حقوق کو تحفظ دینے کا کام بھی وہیں رک گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مذکورہ واقعہ سے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کی نشاندہی ہو رہی ہے، یہ کہ متحدہ ہندوستان کے ممتاز مسلمان دانشوروں اور لیڈروں نے باوجود اختلاف عقیدہ کے بالاتفاق یہ کہا کہ ان کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت پڑھے لکھے مسلمانوں میں قدر شرافت موجود تھی، اب ملا نے اس قوم کو انتہائی غلاظت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد خاکسار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے 2-3 واقعات پیش کرنا چاہتا ہے جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولو العزم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ دسمبر 1926 میں اپنی کتاب منہاج الطالبین میں اپنی روزمرہ مصروفیات کو اس طرح بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں صبح ناشتہ کے بعد مدرسہ خواتین میں پڑھاتا ہوں۔ یہ ایک نیا مدرسہ قائم کیا گیا ہے جس میں چند تعلیم یافتہ عورتوں کو داخل کیا گیا ہے، اور میں میری 3 بیویاں اور لڑکی بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، کیونکہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے معلم عورتیں نہیں ملتی، اس لیے چکیں ڈال کر عورتوں کو مرد پڑھاتے ہیں۔ آج کل میں ان عورتوں کو عربی پڑھاتا ہوں، مولوی شیر علی صاحب انگریزی پڑھاتے ہیں اور ماسٹر محمد توفیل صاحب جغرافیہ۔ 1.25 گھنٹہ تک میں انہیں پڑھاتا ہوں۔ اصل وقت تو 45 منٹ مقرر ہے، مگر سارے استاد اپنا کچھ نہ کچھ وقت بڑھا لیتے ہیں کیونکہ مقررہ وقت کم ہے اور تعلیم زیادہ۔ اس کے بعد اس کمرہ میں جہاں کل دوست ملاقات کرتے ہیں جاتا ہوں، وہاں آ کر میرا دفتری کام شروع ہوتا ہے۔ اس وقت میں سلسلہ کے انتظامی کاموں اور کاغذات اور اسکیموں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اسی دوران میں 10 بجے کے قریب ڈاک آ جاتی ہے، جن میں روزانہ 100-125 خطوط ہوتے ہیں، جو کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے جاتا ہوں، پھر نماز ظہر کے لیے جاتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد آ کر سلسلہ کے کام جو سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا دفاتر کے کاغذات پڑھنے یا تدابیر سوچنے یا بعض علمی مضامین کے لیے مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھانے کے بعد وہاں کچھ دیر دوستوں کے لیے بیٹھتا ہوں، اور اگر درس ہو تو درس کے لیے چلا جاتا ہوں، جب بیٹھ کر خطوط کے جواب لکھاتا ہوں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد کھانا کھا کر عشاء کی نماز تک مطالعہ کرتا ہوں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد کام کے لیے اسی کمرہ میں چلا جاتا ہوں جہاں 11 بجے اور 12 بجے رات تک ترجمہ قرآن کریم کا کام کرتا ہوں۔ پھر علمی شوق کے لیے ذاتی مطالعہ کرتا ہوں۔ 12:30 بجے یا 1 بجے تک رات یہ مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب بستر پر لیٹتا ہوں تو تھکان کی وجہ سے نیند نہیں آتی، آنکھوں کے سامنے چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ تھکان کی وجہ سے اعصاب کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کام کا یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اسی طرح محنت کرتے رہے، کام بدلتے رہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت آخری دن تک اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ رنگ میں جاری رہی۔ سامعین و ناظرین کرام، 1934 کا واقعہ ہے کہ مجلس احرار نے ہندوستان کے تمام مسلمان فرقوں کی امداد سے اور گورنمنٹ کے بعض آفیسرز کے تعاون سے جماعت احمدیہ کو کچل دینے کی تحریک چلائی۔ نام نہاد علماء کی احمدیت مخالف ایسی تحریکات کا مقصد تو محض سادہ لوگ مسلمانوں سے چندے بٹورنا ہوتا ہے
مجلس احرار کے لیڈر نے اس وقت دعویٰ کیا کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر وہ ایک کثیر تعداد کے ساتھ قادیان دارالامان پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر جماعت کو خوشخبری دی کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے نہ صرف احرار کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، بلکہ ابتلا کی ان گھڑیوں میں اعلان کیا کہ دشمن تو ہمیں ہندوستان سے مٹانا چاہتا ہے، اور اس پر ہمارا رد عمل یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں پہلے سے زیادہ تبلیغ اسلام کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک تحریک جدید کے نام سے جاری فرمائی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں مبلغین اسلام احمدیت کا جال بچھا دیا۔ آپ اس وقت اپنے تصور میں اسلام احمدیت کی تبلیغ کا اس طرح نقشہ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں پھیلائیں گے اور اسلام کے جلال اور اس کی شان کے اظہار کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے، تو ہمیں ان تبلیغی سکیموں کے لیے جس کا روپیہ کی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنا بھی ہماری جماعت کا ہی فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں صحیح طور پر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں مبلغوں اور کروڑوں روپیہ کی ضرورت ہے۔ جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو بس اوقات سارے جہان میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے میں مختلف رنگوں میں اندازے لگاتا ہوں۔ کبھی کہتا ہوں ہمیں اتنے مبلغ چاہیے، اور کبھی کہتا ہوں اتنے مبلغوں سے کام نہیں بن سکتا، اس سے بھی زیادہ مبلغ چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ 20 لاکھ تک مبلغین کی تعداد پہنچا کر میں سو جایا کرتا ہوں۔ میرے اس وقت کے خیالات کو اگر ریکارڈ کیا جائے تو شاید دنیا یہ خیال کرے کہ سب سے بڑا شیخ چلی میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میرے یہ خیالات ایک واہمہ سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو جائے وہ مرتی نہیں جب تک اپنے مقصد کو پورا نہ کر لے۔ لوگ بے شک مجھے شیخ چلی کہہ لیں، مگر میں جانتا ہوں کہ میرے ان خیالات کا خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ فضا میں یہ ریکارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ میرے ان خیالات کو عملی رنگ میں پورا کرنا شروع کر دے گا۔ آج نہیں تو آج سے 60 یا 100 سال کے بعد اگر خدا تعالیٰ کا کوئی بندہ ایسا ہوا جو میرے ان ریکارڈوں کو پڑھ سکا تو اسے توفیق ہوئی تو وہ 1,00,000 مبلغ تیار کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور بندہ کو کھڑا کر دے گا جو مبلغوں کو 2,00,000 تک پہنچا دے گا۔ پھر کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے گا جو میرے اس ریکارڈ کو دیکھ کر مبلغوں کو 3,00,000 تک پہنچا دے گا۔ اس طرح قدم بقدم اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لے آئے گا جب ساری دنیا میں ہمارے 20,00,000 مبلغ کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے کسی چیز کے متعلق امید رکھنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ میرے یہ خیالات بھی اب ریکارڈ میں محفوظ ہو چکے ہیں اور زمانہ سے مٹ نہیں سکتے۔ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں میرے یہ خیالات عملی شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اگر یہ سلسلہ عالیہ احمدیہ سچا نہ ہوتا تو اس کو تمام دنیا کی مخالفت کے نتیجہ میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا بابرکت نظام قائم ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر 210 سے زائد ممالک میں مضبوطی کے ساتھ اپنی شاخیں قائم کر چکی ہے کہ یہ ایک ممالک میں مبلغین کی تعلیم و تربیت کے لیے جامعات قائم ہو چکے ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، کب پیٹ کے دندوں سے مسلم کو بلا فرصت، ہے دین کی کیا حالت یہ اس کی بلا جانے، جو جاننے کی باتیں تھی ان کو بلایا ہے، جب پوچھیں سبب کیا ہے کہتے ہیں خدا جانے۔
خاموشی ستاری ہے مجلس کی فضاؤں پر، فانوس ہی اندھا ہے یا اندھے ہیں پروانے، فرزانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے، آباد کریں گے اب دیوانے یہ ویرانے، ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع رخ انور، کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے، ہے ساعت سعد آئی اسلام کی جنگوں کی، آغاز تو میں کر دوں انجام خدا جانے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔